وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير رويدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ کو قرآن مجید تراویح کی شکل میں رمضان کے مہینے میں مکمل سننے کی سعادت بخشی۔ قرآن کا پڑھنا بھی باعث ثواب اور برکت ہے اور قرآن کا سننا بھی باعث ثواب اور برکت ہے۔ ایک مسلمان پر قرآن مجید کے 6 بنیادی حقوق ہیں۔ مسلمان کا فرض ہے اور قرآن کا وہ حق ہے۔ قرآن کا ہم پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کو مانیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ پانچواں حق یہ ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔
چھٹا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان قرآن کے ان حقوق میں سے کتنا حق ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے، عمریں گزر گئی، دادی اماں نانی اماں گھر میں فتویٰ دیتی ہیں، یہ بڑی بوڑھیاں بھی بہت فتوے دیتی ہیں کہ ارے بہن قرآن پڑھنا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، قرآن کو کھولو، الحم سے لے کر والناس تک ہر سطر پر ایسے انگلی گھماتے جاؤ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے تو یہ ان کا خطا ہے۔ شیطان نے ہمیں ان کاموں میں اس لیے لگایا ہے تاکہ ہم پڑھنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ ختم ہو رہا، بسم اللہ ختم کرنے سے جب قرآن ختم ہو رہا ہے تو سیکھنے کی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر سچی بات ہے جتنا ظلم قرآن کے ساتھ مسلمان کر رہے ہیں نا، شاید ہی کوئی کرتا۔ ہم لوگوں نے قرآن کو کھول کھول کے پی لیا، پلیٹوں میں لکھ کے، کاغذ پہ لکھ کے، گلاس میں گھمایا، وہ روشنائی جو گلاس میں آ گئی اس کو پی لیا۔ کیا ہے جی یہ شفا؟ کوئی ذرا تھوڑے مالدار ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید کا چھوٹے سے چھوٹا نسخہ ملتا ہے، وہ دکھنے میں پڑھا نہیں جاتا، وہ صرف تعویذ کے کام آتا ہے، اس کو لیتے ہیں سونے کی ڈبیا میں بند کراتے ہیں اور پھر اس کو گلے میں لٹکا دیا یا بازو پہ باندھ دیا۔ یہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا کہ ہم تو ہر وقت قرآن کو ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ میں سے اگر کوئی شخص آپ کے قریب میں، ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر اعظم صاحب کا کلینک ہے، وہاں جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے مجھے یہ تکلیف ہے، وہ ایک نسخہ لکھ کے دیتے ہیں جس میں کچھ کیپسول ہیں، کچھ گولیاں ہیں، کچھ سیرپ ہیں۔ آپ میڈیکل اسٹور سے وہ نسخہ لینے کے بجائے ان کے دیے ہوئے نسخے کو گلاس میں گھول کے پی لیں، آپ کی بیماری چلی جائے گی؟ کیا خیال؟ نہیں جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ منظور کالونی کا ذہین ترین عقل مند ترین آدمی ہے یا بے وقوف آدمی؟ کیا کہیں گے آپ؟ بولتے نہیں، سارے ڈرے بیٹھے، لگتا ہے سارے تعویذوں والے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے یا عقل مند ہے؟ بے وقوف ہے۔ لیکن یہی سلوک مسلمان قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ اسے بے وقوف نہیں کہتے، بلکہ مولوی کو پیسے دیتے ہیں۔ جو اس بے وقوفی پہ آپ کو لگا رہا ہے آپ اسے پیسے دیتے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص یہ جو قرآن کی شفا ہے، شفا لینے کے لیے گلے میں باندھے، بازو پہ باندھے، شفا نہیں ملتی۔ حدیث میں آتا ہے کلونجی میں بھی شفا، شہد میں بھی شفا،
ایک بوتل شہد کی بھی گلے میں لٹکا لے، کیا فرق پڑتا؟ شفا ہے۔ چھوٹے بچوں کے آدھا پاؤ کلونجی، جو تھوڑے بڑے 10-12 سال کے 1 پاؤ، اور جو بڑی عمر کے ہیں 1 کلو کلونجی بھی گلے میں لٹکا کے پیے، کیا شفا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شفا۔ شفا کا یہ مقصد نہیں۔ قرآن بڑی عظیم کتاب، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا۔ قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ جیسی مضبوط چیز، پہاڑ جیسی بھاری بھرکم چیز، اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، اے دیکھنے والے تو دیکھتا، اے دیکھنے والے تو دیکھتا کہ یہ پہاڑ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، قرآن کی عظمت سے، قرآن کی ہیبت سے پھٹ جاتے۔ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو دیکھتا کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے یہ پہاڑ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور آج جب پہاڑ پھٹتے ہیں، اندر سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، پہاڑوں میں سے ندیاں نکلتی ہیں، یہ گویا پہاڑوں کے آنسو ہیں۔ اللہ کہتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، اے انسان تیرا دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، تو کتنا سنگ دل ہے۔ پہاڑ جب اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے روتے ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں، لیکن تیری آنکھ سے کبھی اللہ رب العالمین کے ڈر میں ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں ٹپکا۔ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ حالانکہ یہ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے، اللہ رب العالمین دوسرے مقام پہ فرماتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن پاک تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل جرنیلی راستہ، سیدھا راستہ، جنت کے مین گیٹ پر جانے والا راستہ، قرآن تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا لو ان قرآنا سجرت به الجبال، اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی، دنیا میں کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کے ذریعے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جاتا، زمین کا سینہ شق کیا جاتا، زمین کو پھاڑا جاتا، مردوں کو بلوایا جاتا، تو وہ یہی کتاب تھی۔ یہ ساری تاثیر ہم نے قرآن پاک میں رکھی ہے، لیکن انسان نے اس کی قدر نہ کی۔ ہم نے محض جن بھگانے کے لیے، تعویذ گنڈے کے لیے،
بوتلوں میں تھو تھو کرنے کے لیے قرآن کا استعمال کیا۔ قرآن تو دلوں کے زنگ اتارنے والا، دلوں کے زنگ اتارنے والا، کفر کا زنگ نکالنے والا، شرک کا زنگ نکالنے والا، اس کی جگہ توحید کی نعمت سے مالا مال کرنے والا۔ قرآن میں تو یہ خوبیاں تھیں، ہم نے وہ خوبیاں نہ اپنائی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جس کے ذریعے ہم بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو قرآن کے ذریعے ہم گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں، قرآن ہدایت دیتا ہے یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن قرآن گمراہ بھی کرتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اس قرآن کے مقصد کو سمجھتے ہیں، اس کو زندگی میں لاتے ہیں، زندگی میں بساتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، قرآن ان کی زندگی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اور جو قومیں قرآن کو پس پش ڈالتی ہیں، قرآن کے مقصد کو فوت کر دیتی ہیں، قرآن کے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں، پس پش ڈالتی ہیں، زندگی سے نکال دیتی ہیں، اللہ رب العالمین ان قوموں کو گمراہ کر دیتا ہے، ان قوموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور راہ راست پر وہ قومیں نہیں رہتی۔ میرے بھائی، آپ الحمدللہ رمضان میں آپ نے پورا قرآن مجید سنا، اور یہ قرآن مجید کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسانی کے ساتھ حفظ نہیں ہوتی جتنا قرآن مجید حفظ ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ پھر آپ اس کو سنتے بھی ہیں، پھر آپ اس کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جب مکان نیا بنتا ہے، نانی اماں مشورہ دیتی ہے بیٹا جب مکان بن جائے تو سب سے پہلے قرآن لے جانا۔ پھر وہ قرآن خریدتا ہے، اس کے اوپر غلاف چڑھاتا ہے، پھر وہ گھر میں بالکل اونچی جگہ، کیونکہ نیا نیا مکان بنا ہوتا ہے تو گھر میں ابھی ٹھیکیدار کے اسٹول بھی پڑے ہوتے ہیں، سیڑھیاں بھی پڑی ہوتی ہیں، تو سیڑھی لگا کے وہ اونچا قرآن مجید کو رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد ٹھیکیدار تو اپنا سامان لے جاتا ہے، سیڑھی بھی لے جاتا ہے، اسٹول بھی لے جاتا ہے، پھر نہ وہ نیچے آئے گا نہ کوئی کھول کے پڑے گا۔ یہ شیطان نے ایسی پٹیاں پڑھائی ہیں کہ قرآن نیچے رکھے گا تو تو بیٹھے گا، کبھی تیری پیٹھ ہو جائے گی، کبھی لیٹے گا، کبھی تیرے پاؤں اس طرف ہو جائیں گے، کبھی اس طرف۔ یہ شیطان ہمیں قرآن سے دور کرتا ہے۔ قرآن مجید کے لیے آپ گھر میں ایک ایسی جگہ بنائیں، لائبریری بنائیں، چھوٹی سی لائبریری بنائیں، اس میں قرآن رکھیں، اس میں حدیث رکھیں، اس میں حدیثوں کے تراجم رکھیں، لیکن ایسی جگہ ہو جہاں آپ کا ہاتھ جائے، اسٹول نہ لگانا پڑے، ہاتھ جائے، آپ اس کو اٹھائیں، اس کو پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں قرآن برکتیں کیا لاتا ہے۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، لیکن ہم نے جو اس کو سطحی مقاصد کے لیے رکھا ہے، وہ مقاصد قرآن پر ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، اس کی عظمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری، بہت ضروری۔ اس کا احترام بھی کریں، اسے سنیں بھی، اسے پڑھیں بھی، اسے سمجھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں، اس پر ایمان بھی لائیں۔ بحیثیت مسلمان کے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم پر فرض ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان، سب سے بہتر شخص وہ شخص ہے جو قرآن مجید سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے اور قرآن مجید پڑھاتا بھی ہے۔ وہ بہترین انسان ہے جو قرآن مجید خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ یہ صدقہ جاری ہے۔ آپ اگر کسی بچے کو قرآن پڑھا جاتے ہیں، ہم دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں، وہ بچہ جب تک رہے گا قرآن پڑھتا رہے گا، آپ کا ثواب بھی اس کے اندر شامل ہے۔
وہ آگے کسی کو پڑھائے گا، ان کا ثواب بھی آپ کے ثواب میں شامل ہے۔ یہ بالکل گولڈن کی والا حساب ہے، جتنے گاہک آگے بڑھاؤ گے ان کا منافع بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ سیم وہی سسٹم اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی ہے، ہر مدرسے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سب مدارس میں یہ بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ اور اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، امام بخاری کے ثواب کا اندازہ لگائیے۔ پھر بخاری شریف میں جتنی احادیث ہیں، یہ کن کی احادیث ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث ہے۔ اب اللہ کے رسول کی بیان کردہ احادیث آگے محدثین نے آگے پہنچائی، انہوں نے اس سے آگے، انہوں نے اس سے آگے، آج وہ ہم تک ہیں، ہم آگے پہنچا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اس میں شامل ہے۔ آپ اپنے لیے قرآن کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ اسے اچھی آواز میں پڑھیں۔ فرمایا زین القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کو زینت دو، یعنی اچھی آواز میں پڑھو، خوبصورت آواز میں پڑھو۔ خوبصورت آواز کا یہ مطلب نہیں کہ گانے کی طرز پہ پڑھو، جو قریش کی، جو عربیوں کا قرآن پڑھنے کا ایک انداز ہے، اس انداز میں قرآن پاک کو پڑھو، گانے کی طرز پہ نہیں، اس انداز میں پڑھو۔ لیکن خوبصورت پڑھ کے جتنا آواز اچھی بنا سکتے ہو اتنا اچھی آواز میں قرآن کو پڑھو۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو شخص قرآن کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، جو قرآن کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھیں، کوشش کریں۔ اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہیں، پڑھتے نہیں سوچتے ہیں، اس سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی قرآن آگے کھلا ہوا ہوتا ہے، نگاہوں سے سطروں پہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن منہ سے آواز نہیں ہوتی، زبان بھی حرکت نہیں کرتی۔ یہ پڑھنا نہیں، پڑھنا جبھی ہے جب آپ کی زبان حرکت کرے، الفاظ ادا ہوں، اور الفاظ میں آواز بے شک کم ہو لیکن اتنی تو ہو کہ آپ خود بھی سن سکتے ہو، خود کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، خود سن سکے۔ اس طرح آواز میں قرآن مجید پڑھے۔ اور تقریباً مسلمانوں کے گھر میں آج شاید نہ ہوتا ہو، لیکن کسی زمانے میں صبح فجر کی نماز کے بعد جس بھی مسلمان کے گھر سے بندہ گزرتا تھا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ مائیں بھی قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں یاد رکھے ہوئے ہوتی تھی، وہ چکی بھی پیستی رہتی تھی اور قرآن بھی پڑھتی رہتی تھی۔ بچہ گود میں ہوتا، دودھ پلا رہی ہوتی، قرآن پڑھ رہی ہوتی، چکی چلا رہی ہوتی۔ یقین مانیے بچے ماں کی گود سے ہی قرآن سے مانوس ہو جاتے تھے، ماں کی گود سے مانوس ہو جاتے تھے۔ تو یہ طریقہ آج بھی اپنایا جا سکتا ہے، اگرچہ آج چکیاں نہیں ہیں، ہمیں پسے پسائے آٹے مل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت اور نعمت ہے۔ اور خواتین کو بھی اس نعمت سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے انہیں نجات دی۔ وہ وقت جو بچا ہے اس وقت کو قرآن مجید کی تلاوت میں لگائیں، قرآن کو پڑھنے میں لگائیں۔ مدارس ہیں، دینی مدارس ہیں، خواتین کے مدرسے ہیں، بچوں کے مدرسے ہیں، آپ بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ڈالیں اور اچھے قاری سے پڑھائیں، اچھے قاری سے پڑھائیں جو تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، اچھے لب و لہجے کے ساتھ قرآن مجید کو وہ آپ کو سکھائے، آپ کے بچوں کو سکھائے۔ خواتین بھی کوشش کریں کہ وہ اچھی استادی سے پڑھیں، جس کی تجوید اچھی ہو، قرآن کو اچھا پڑھتی ہو۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے، سننے والے، عمل کرنے والے، سمجھنے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے اور اس سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی ساتھی کے ذہن